السلام علیکم، دس از طفیل۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے۔ آج کا عنوان ہے وائی اسرائیل وانٹ آف فلسطین۔ فلسطین کو آخر اسرائیل کیوں چاہتا ہے، بار بار کشیدگی کے بعد اور اتنے ظلم غارت کے ساتھ؟ اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک 50,000 سے زیادہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اور اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ حالانکہ وہاں پر یہ ایک مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر شہید ہونے میں عورتیں، بزرگ، جوان، بچے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو حالات آج کل جو چل رہی ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایک تاریخی، مذہبی اور سیاسی مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں سے شروع ہے۔ اسرائیل فلسطینی زمین، خاص طور پر یروشلم اور مغربی کنارے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ان علاقوں کو مذہبی اور تاریخی لحاظ سے اہم سمجھتا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی عوام اپنی آزادی ریاست چاہتی ہے جس پر وہ صدیوں سے رہتی آئی ہے۔ آئیے مزید اس کو ڈیٹیل میں آ جائیے، ابھی دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ 6 مہینے سے اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر، سیڑھیاں ہیں، جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے، اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ امپورٹنس ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ تین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا، اسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے، جسے اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے۔ سو مسٹ واچ دیٹ ناؤ۔ پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے، اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ۔ 2 علاقہ۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن، روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ 2 گورنمنٹس ہیں۔ ویسٹ بینک میں PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے، جسے بہت اسٹرکٹ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے، اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ لیکن US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹریز سے ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک ایکارڈز کا نام دیا گیا، کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے UAE، بحرین، موراکو، عمان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ایکسیپٹ کرتی ہے تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دیا، مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، سپورٹ کرنے والے کنٹریز کے لسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ اور موراکو کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موراکو کی ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے ہی والا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا، اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا۔ اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا، مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرا رہا تھا، تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی
बार बार बिल्कुल इल्लीगल करार दे रही थी, लेकिन इस छोटे से इजराइल को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। इन सारी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाएगा। तो आखिर आज से 6 महीने पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर और उनके फाइटर्स इजराइल में दाखिल हुए और वहां उन्होंने 1130 लोगों को कत्ल किया और गजा से बाहर ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, जो इजराइल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है, और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा हॉस्टेज बनाकर लेके आए। जिसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गई कि हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस और बच्चों और औरतों को भी कत्ल किया है। ऑल्दो इससे कुछ अरसे के बाद हमास के लीडर्स ने एक्सेप्ट भी किया कि उनके फाइटर्स से इस हमले में कुछ गलतियां हुई है। हमास के इस अटैक के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि अब उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, जिसके बाद इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि अब इजराइल गजा से ऐसा बदला लेगा जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं हो। तो सबसे पहले इजराइल ने गजा की तरफ सारी सप्लाई, मतलब खाना, बिजली, पानी सब बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो सारा इलाका वापस ले लिया जो हमास ने कब्जा किया था। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से, और अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि इनके साथ जो भी करना चाहो करो, क्योंकि ये तो जानवर है। और ये सब करने के लिए इजराइल के पास अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। वीडियो को देखने के बाद जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने कि नंबर 1 है याकूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना, नंबर 2 मुसलमानों के इलाकों को 2 में तकसीम करना, नंबर 3 वेस्ट बैंक में PLO, नंबर 4 गजा में हमास, नंबर 5 फ़लस्तीन का जो ये इशू चल रहा है 75 साल से, नंबर 6 ज़बरदस्ती से मुस्लिम कंट्रीज़ को इज़राइल का एक्सेप्ट करवाना, ठीक है, जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड रिपोर्ट, ठीक है। नंबर 7 पे है एक्सेप्ट करने वाले जो ममालिक हैं मुस्लिम कंट्रीज़, नंबर 1 पे UAE, नंबर 2 पे है बहरीन, नंबर 3 पे मोरक्को, नंबर 4 पे ओमान, ठीक है। अरब कंट्रीज़ का एक्सेप्ट करना जो था उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐड देना। नंबर 9 पे आता है कि सूडान को अमेरिका ने एक्सेप्ट करने के लिए $1.2 बिलियन लोन दिया था कि इसराइल को एक्सेप्ट करें। 10 में है बाद में तमाम कंट्रीज को प्रेशर डालना गया जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद था, ठीक है। और नंबर 11 पे हमास के लीडर की गलतियां, नंबर 12 के गजा के तमाम सप्लाई बंद करना जिसमें सप्लाई थी खाने पीने की, पानी की या इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। नंबर 13 पे जो आता है इसराइल का अपने सोल्जर को हुक्म देना कि गजा के मुसलमानों को जानवरों की तरह मारना, जो आजकल आपके सामने जो जिस तरह मार रहे हैं मुसलमानों को। नंबर 14 पे इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट इसमें जो आप सबके सामने। मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं न्यू वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशनल के लिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।